الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی مہربانی سے سورہ الانفال وہ کل ہم نے ختم کر دی تھی، اور آج اس سے اگلی سورہ ہے 10ویں سپارہ میں سورہ توبہ۔ جس طرح ہمارا ایک طریقہ ہے کہ سورہ کے آغاز سے پہلے اس کا تعارف اور اس میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں ان کا ذکر ہوتا ہے۔ سورہ توبہ، اس سورہ پاک کے متعدد نام منقول ہیں، لیکن ان میں سے دو زیادہ مشہور ہیں۔ ایک اس سورہ کا نام ہے توبہ اور دوسرا سورہ برات، کیونکہ اس میں چند مخلص اہل ایمان کی توبہ قبول ہونے کا ذکر ہے، اس لیے اسے توبہ کہا گیا۔ اور کیونکہ اس میں مشرکین عرب کے ساتھ جتنے سابقہ معاہدے تھے ان کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا گیا، اس لیے اسے برات کہا گیا۔ یہ سورہ 16 رکوعوں، 129 آیتوں اور 4078 کلمات پر مشتمل ہے۔ نزول، باتفاق علماء یہ سورہ مدنی ہے۔ اس میں مذکورہ واقعات کو بنظر غیر دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، کیونکہ غزوہ تبوک جس کا ذکر یہاں بڑی شر و بست سے کیا گیا ہے وہ ماہ رجب سن 9 ہجری میں ہوا، اور مشرکین سے عام بیزاری اور قطع تعلقات کا اعلان بھی اس حج کے موقع پر کیا گیا، جو ذی الحج 9 ہجری میں ادا کیا گیا۔ اگرچہ غزوہ تبوک سے متعلق آیات کا نزول اعلان برات والی آیات سے پہلے ہوا، لیکن مؤخر ذکر کی اہمیت کے پیش نظر ترتیب قرآنی میں اسے مقدم رکھا گیا۔ اس سورہ کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ اس سے پہلے بسم اللہ شریف نہیں لکھی جاتی۔ اس کی صحیح وجہ یہ ہے کہ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے آغاز میں بسم اللہ لکھنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے نہیں لکھی گئی۔ مضامین سورہ، مکہ جو اب تک کفر و شرک کا ایک ناقابل تسخیر قلعہ بنا ہوا تھا، سن 8 ہجری میں فتح ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت سے بے خانماں مہاجروں اور انصار نے پھر حرم خلیل میں توحید کا پرچم لہرا دیا۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ عرب کے بیشتر قبائل خود بخود آ کر مشرف بہ اسلام ہونے لگے۔ رفتہ رفتہ اسلام کا اثر و نفوذ جزیرہ عرب کی سرحدوں کو عبور کر کے دوسرے ہمسایہ ممالک میں بھی محسوس ہونے لگا۔ عرب خصوصاً حجاز کا بے آب و گیا خطہ کسی فاتح کے لیے اپنے اندر کوئی دلکشی نہیں رکھتا تھا، اس لیے دائیں بائیں دو جابر سلطنتیں ہونے کے باوجود کسی نے اس کو زیر نگی کرنے کی خواہش ہی نہیں کی۔ اسی وجہ سے یہاں کے داخلی حالات سے بھی انہیں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے جو انقلاب روح پذیر ہو رہا تھا، اس کی اطلاعیں وقتاً فوقتاً قیصر روم تک پہنچتی رہتی تھیں، لیکن اس نے کوئی توجہ نہ دی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ ایک داخلی معاملہ ہے اور اس میں اتنی تاب نہیں کہ کسی دن اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکے۔ لیکن اسی اثناء میں چند واقعات ایسے رونما ہوئے جنہوں نے اسے ایک نئی طاقت کی اہمیت کا احساس دلایا۔ دوسرے بادشاہوں کی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم شرجیل کی طرف بھی دعوت اسلام دینے کے لیے اپنا مکتوب اپنے قاصد کے ہاتھ روانہ کیا، لیکن شرجیل نے اسے قتل کر دیا۔ ذات الطلح کے باشندے مدینہ طیبہ سے 15 مسلمانوں کو اپنے ہمراہ اس غرض سے لے آئے کہ وہ انہیں دین اسلام سکھائیں گے، لیکن انہوں نے بھی عذر کیا اور ان مسلمانوں کو سوائے ایک کے شہید کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کا انتقام لینے کے لیے 3000 کی جمعیت حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں روانہ فرمائی۔ شرجیل 1 لاکھ فوج لے کر مقابلہ کے لیے بڑھا، اور ہرقل کا بھائی تھیوڈور بھی 1 لاکھ کا لشکر جرار لے کر اس کی امداد کو آ پہنچا۔ 3000 مجاہدین کے سامنے اب 2 لاکھ فوج صف بستہ تھی۔ مسلمان بھی کب ٹلنے والے تھے۔ جنگ شروع ہوئی۔ یکے بعد دیگرے 3 مسلمان جرنیلوں زید بن ثابت، جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن ابی رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جام شہادت نوش کیا۔ ان کے بعد حضرت خالد آگے بڑھ کر اسلام کا جھنڈا تھاما اور اس بے جگری اور جاں بازی سے اپنے سے 66 گنا فوج کا مقابلہ کیا اور ان کے
کا اپنا باج گزار بنایا، چنانچہ جربا، ازرا اور عمان کے لوگوں نے جزیہ دینے پر صلح کی۔ ایلا کا عیسائی حکمران یوحنا دربار رسالت میں آ کر صلح کا خواہاں ہوا اور 300 دینار سالانہ ادا کرنے پر مصالحت کی۔ دومت الجدل کے عیسائی حاکم پر حملہ کرنے کے لیے حضرت خالد کو روانہ کیا، چنانچہ وہ اس کو قید کر کے اور بہت سا مال غنیمت لے کر واپس آئے۔ اگرچہ روم کے ساتھ جنگ نہیں ہوئی، لیکن اس مہم سے اسلام کی ترقی میں بڑی مدد ملی۔ سلطنت روم کی سرحد کے ساتھ ساتھ جتنے عرب قبائل تھے یا تو وہ مسلمان ہو گئے یا باج گزار۔ اس طرح عرب کی یہ سرحد دشمنوں کی یلغار سے محفوظ ہو گئی۔ نیز کیسر اور اس کے اعوان و انصار کی یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ مسلمان ایک ترنے والا ہیں، جب ان کی مرضی ہوگی وہ انہیں نگل جائیں گے۔ اس کے علاوہ تمام عرب قبائل پر مسلمانوں کی ہیبت چھا گئی اور بیچارے منافقین اور اسلام کے تمام بدخواہوں کی آرزوؤں پر پانی پھر گیا، اور بڑی مدت کے بعد امید کی جو کرن انہیں افق پر نظر آئی تھی وہ بھی مایوسی کے گپ اندھیروں میں گم ہو کر رہ گئی۔ غزوہ تبوک کا ایک فائدہ یہ ہوا جو اپنی اہمیت میں کسی سے کم نہیں کہ منافق بے نقاب ہو گئے، اور جو مراعات ان کے ساتھ پہلے روا رکھی جاتی تھی ان سے وہ محروم کر دیے گئے۔ دوسرا اہم واقعہ جس کا ذکر اس صورت میں کیا گیا ہے وہ مشرکین اور کفار کے ساتھ کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ ہے۔ حضور رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کوشش فرمائی کہ تمام غیر مسلم قوموں کے ساتھ صلح و سلامتی سے رہیں۔ اسی مقصد کے لیے ان کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے گئے، لیکن فریق ثانی نے ان کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی، اور جب کبھی موقع ملا عہد شکنی کر دی۔ اسی سال ماہ ذی-قعدہ میں مسلمانوں کا ایک قافلہ حج کے لیے روانہ ہوا۔ امیر الحج حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اس قافلہ کی روانگی کے بعد اس سورہ کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئیں، کیونکہ مجمع عام میں ان کا اعلان کرنا ضروری تھا، اور حج کے موقع پر عرب کے اطراف و اکناف سے لوگ جمع ہونے والے تھے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پیچھے روانہ فرمایا تاکہ حج کے روز یہ اعلان کر دیا جائے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ تمام کفار سے کیے گئے معاہدوں کی تنسیخ نہیں کی جا رہی، بلکہ ان قوموں کے معاہدوں کی تنسیخ کا اعلان کیا جا رہا ہے جنہوں نے پہلے عہد شکنی کی تھی۔ چنانچہ آیت نمبر 4 میں اس کی تصریح موجود ہے۔ اب جب کہ عرب کے طول و عرض میں اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا تو ضروری تھا کہ کعبہ مقدسہ سے کفار کی تولیت کو ختم کر دیا جائے اور اہل ایمان اس کا متولی بنایا جائے۔ چنانچہ یہ حکم بھی فرما دیا کہ آج کے بعد مسلمان ہی کعبہ اور مسجد حرام کی خدمت انجام دیا کریں گے۔ ابھی تک مشرکین حرم کعبہ میں اپنی سابقہ مشرکانہ رسوم ادا کیا کرتے تھے۔ اب یہ کیوں کر مناسب تھا کہ اسلام کے برسر اقتدار آ جانے کے بعد بھی اس حریم قدس میں مشرکانہ رسوم ادا ہوں، جسے اس کی تعمیر کرنے والے نے محض اس لیے تعمیر کیا تھا کہ اس میں خدا واحد کی عبادت کی جائے، اس لیے اس سال سے اس کی بھی ممانعت کر دی۔ انہی امور کے متعلق ضمنی بحثیں اور بھی ہیں، اپنے اپنے مقام پر ان کی وضاحت کر دی جائے گی انشاءاللہ تعالی عز و جل۔